قرآن پہلے قرآن لیتے ہیں پھر حدیث لیتے ہیں۔ زمانہ چونکہ بہت عجیب غریب ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ بولنا چاہتا ہے سوشل میڈیا میں، ہر آدمی شہرت چاہتا ہے اور اس کے لیے جو بکواس کرنا ہے بکواس کر رہے ہیں لوگ، اس لیے حق بات جو ہے نا آپ تک پہنچنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 248، قرآن ہے سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 248 سے سنیے توجہ کے ساتھ۔ اس آیت میں ایک تابوت کا ذکر ہے، ایک صندوق کا ذکر ہے جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، جس کو کیا بولتے ہیں؟ تابوت سکینہ، تابوت کا نام ہے یہ، اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ تابوت بولتے ہیں اس کو، لیکن دراصل وہ ایک صندوق ہے۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ تابوت کیا ہے؟ اس کی برکت کیا تھی؟ قرآن کیا کہتا ہے سنیے۔ پہلے آپ سنیے کہ اس تابوت میں کیا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے تبرکات تھے۔ اس تابوت میں کیا تھے؟ انبیاء کرام کے تبرکات۔ ہوتا کیا تھا اس سے؟ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کسی قوم سے ان کی لڑائی ہوتی تھی نا تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر لڑائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس تابوت کی برکت سے بنی اسرائیل کو جیت عطا کرتا تھا، بنی اسرائیل کو فتح ملتی تھی۔ کیوں؟ اس تابوت کی وجہ سے۔ اس تابوت یعنی صندوق میں کیا تھا اور بھی سنیے۔ آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا، اچھا صندوق بہت پرانا تھا، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب وہ صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانوں کی تصویریں تھیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے تھی، یعنی تصویروں کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو تصویر تھی اس میں کیا تھی؟ وہ قدرت الہی کے طور پر کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو جب وہ صندوق ملا تھا اس میں تمام نبیوں کی بھی تصویریں اور تمام نبیوں کی گھروں کی بھی تصویریں تھیں۔ کمال ہے، میرے آقا کی بھی تھی اور آقا کے حجرے کی بھی تھی، ہے نا، ہمارے لیے تو الحمدللہ۔ تو تمام نبیوں کی تصویریں اور گھروں کی تصویریں تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام اور حضور کے مقدس مکان کی تصویر ایک لال یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی، حضور کی تصویر، اور اس تصویر میں حضور نماز کی حالت میں تھے۔ جو تصویر اس میں تھی اس تصویر میں حضور کس حالت میں تھے؟ نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تصویر ایسی تھی کہ صحابہ بھی ہیں اور حضور بھی ہیں۔ یہ تصویریں قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے، ضرورت کے سامان۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی کچھ تختیاں تھیں، جنتی لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ بھی اس میں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس، ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ہارون علیہ السلام کی لاٹھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس میں تھی۔ بنی اسرائیل پر جو من و سلوہ اترتا تھا نا، آسمان سے کھانا آتا تھا، اس کھانے کا تھوڑا حصہ بھی اس میں موجود تھا۔ یہ روح البیان جلد 1 صفحہ 386 میں ہے۔ اب آپ غور کریں، اس تابوت میں جو کچھ بھی تھا وہ سب نبیوں کے تبرکات تھے، تصویریں ہیں، فوٹو ہیں، لباس ہیں، لاٹھی ہے، جنتی لاٹھی ہے، یعنی نبیوں کے تبرکات تھے۔ اور کام کیا آ رہا تھا کہ وہ جیت کے لیے، فتح کے لیے، جنگ میں جیت کے لیے الحمدللہ بنی اسرائیل اس کا استعمال کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک، قرآن پاک کہہ رہا ہے، وہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ صندوق کی برکتیں سنیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون ملتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی نا تو وہ صندوق کو سامنے رکھتے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ایک بار میں یہی جنازے کی نماز پڑھا رہا تھا، جنازہ پڑھا کے جب آیا نا تو کوئی ایک بندہ تھا ٹیڑھا میڑھا، کہنے لگا وہ جنازے کے بعد دعا کیوں مانگتے ہیں آپ؟ میں بولا آپ کو کوئی دقت ہے؟ بولے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ میت سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی عجیب و غریب قسم کے لوگ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے لوگ، بولے آپ میت ایسا لگتا ہے مردے سے مانگ رہے ہیں۔ میں بولا جب تمہاری عقل اتنی کم ہے نا تو اس طرح کے سوال تمہارے ذہن میں آئیں گے۔ میت سے کون مانگ رہا ہے؟ میت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ مجھے یاد اس لیے آیا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت کو سامنے رکھتے اور پھر مشکل کے وقت دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور تابوت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی جو فاتحہ ہوتی ہے نا تو بولے فاتحہ سے کھانا جو آپ رکھتے ہیں نا ہمیں اس سے دقت نہیں ہے، آپ کھانا بس سامنے بس رکھو، سامنے بس نہیں رکھو، کہیں اور رکھ دو چلے گا، سامنے نہیں رکھو۔
سامنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ سامنے جب آپ کے کھانا رکھا رہتا ہے نا تو ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی تبرک سمجھتے ہیں اور یہ بھی جو مسلمانوں کو کھلائیں گے اس کا ثواب بھی پہنچا رہے ہیں، بس اس کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اور کون سا پورا ڈیگ اٹھا کے لا کے رکھتے ہیں، تھوڑا سا تبرک لا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں نا، یہ دیکھیے قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب آپ غور کریں، یہاں وہاں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ زمانہ بہت عجیب و غریب ہے، ہر آدمی اسلام پہ کمنٹس کرنے کو بیٹھا ہوا ہے۔ سیکھنا کچھ نہیں ہے، پڑھنا کچھ نہیں ہے، کتابیں نہیں پڑھنی ہے، علماء سے رابطے نہیں کرنا ہے، بس موبائل اٹھانا ہے، گوگل بابا سے پوچھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ اب یہ جب کنڈیشن ہوگا نا تو عجیب و غریب معاملات ہی ہوں گے نا۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال کیا ہے کہ اس صندوق کو سامنے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے جیت پاتے ہیں۔ اور جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی۔ بتائیے، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق تو ہی بتا۔ اب پاور بھی تھا نا، تمام نبیوں کی تصویریں رکھی ہے، تمام نبیوں کے مکانات کی تصویریں رکھی ہے، تبھی تو ہم لوگ کئی اولیاء کرام کی تبرکات ہمارے ہاں رکھے ہوتے ہیں، سالانہ اس کو دیدار کراتے ہیں۔ جیسے آپ کے مہاراشٹر میں خلد آباد میں حضور علیہ السلام کا جبہ شریف ہے، 12ویں شریف کو جبہ کا دیدار کراتے ہیں۔ میں کئی لوگوں سے سنا کہ جب وہ جبہ کا دیدار کراتے ہیں نا تو گرچہ وہ صحابہ نہیں ہے لیکن جو لوگ حضور کا جبہ نکال کر دیدار کراتے ہیں تو ایسا لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ تشریف فرمائے اور صحابہ حضور کے جبے کو نکال کر دیدار کراتے ہیں۔ یعنی اتنی تاثیر ہے، واقعی میں تاثیر ہوتی ہے۔ اگر تاثیر نہیں ہوتی نا، اگر اللہ والوں سے جڑی چیزوں میں تاثیر نہیں ہوتی تو مقام ابراہیم جو آپ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں، کعبے کے پاس جو مقام ابراہیم ہے، جس جگہ کے پاس ہر حاجی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، اس مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم کے نشان ہے، قدم کا نشان نہیں رکھا جاتا اور اس قدم کے نشان کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کو نہیں کہا جاتا۔ اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ پتھر وہاں رکھا ہی ہے، حکم بھی ہے رکھنے کا، ہٹا نہیں سکتے، اس لیے بھی ہٹا نہیں سکتے کہ اس جگہ حکم ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ سعودی حکومت کئی چیزیں ہٹا دی لیکن اس کو نہیں ہٹا سکتی، اس لیے نہیں ہٹا سکتی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور قرآن نے ہی کہا ہے کہ اس کی جگہ آپ نماز پڑھنے کا مصلی بناؤ۔ اور وہ ہے کیا؟ وہ پتھر، اس پتھر میں ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان، اور کچھ نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ تبرکات جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے یہاں تبرکات کی اہمیت جو ہے وہ قرآن پاک کی تفاسیر سے ثابت ہے۔ اور بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ ایک تو آپ نے یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت سنی، قرآن کی ایک دوسری بات سنیے، قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو کنواں سے لوگوں نے نکالا، بہت وقت زمانہ گزرا، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے۔ پھر بہت تفصیلات ہیں اس کے کہ مصر کے جب بادشاہ ہوئے نا تو یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی لوگ ہیں۔ فرمایا تمہارے والد کیسے ہیں؟ بولے وہ ان کا بیٹا گم گیا ہے، ان کے جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کرتا اتار کے دیا، بولو یہ کرتا لے جاؤ، یہ قرآن ہے، قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا اتار کے، فرمایا یہ کرتا لو اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے میں ڈالو، اور تم چہرے میں میرا کرتا ڈالو گے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ قرآن پاک ہے، بتائیں پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو۔ یعنی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا وہ نبی کے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں۔ اچھا یہ کمال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی۔ یعنی یہ وہ خاندان ہے جس کا 4 نسل نبی ہیں، اور ان کے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک نبی یوسف علیہ السلام اپنے باپ وہ بھی نبی ان کی آنکھوں کی بینائی کے لیے اپنا کرتا دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرا کرتا لے جاؤ میرے ابو کے چہرے پہ ڈالو اور دیکھنا تم اس کرتے کی تاثیر کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور ادھر یعقوب علیہ السلام میں وہ تاثیر کہ جب یہ مصر سے کرتا لے کر نکلے نا تو یعقوب علیہ السلام گھر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی قرآن میں یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھے کبھی، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ادھر سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے بچے نکلے ہیں اور گھر میں یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں آپ بڈھے ہو گئے،
گھر والے جو گھر میں جو عورتیں تھیں نا، بولے آپ کا بڑھاپا ہے، کہاں یوسف برسوں پہلے گم گئے، کہاں ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بچے لوگ لے کر کیا آئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور جب کرتا آنکھوں میں ڈالا تو آنکھیں آ گئی، آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ بتائیے تبرکات کس کو بولتے ہیں؟ برکتیں لینا ہوتا ہے۔ اسی برکت میں ایک حصہ ہے نا کہ جو کوئی حج کو جاتا ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے، آپ اس کا ہاتھ چومتے ہیں نا، کیا لایا؟ انہوں نے کچھ اٹھا کے لایا؟ وہ حرم کی چادر اپنے ہاتھ میں باندھے رکھتے ہیں یا کعبے کی چادر باندھ کے رکھتے ہیں؟ مکہ مدینہ کی مٹی لگائے رکھتے ہیں ہر وقت ہاتھ میں؟ نہیں رکھتے۔ بس یہ کہ وہ گئے وہاں پر ہیں اور انہوں نے کعبے کو چھوا، ان کی مدینہ پاک کی، مکہ شریف کی آب و ہوا ان کے بدن کو لگی۔ اب حکم یہ ہے کہ قیامت جب تک وہ زندہ رہیں، لوگ چاہیں تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے سکتے ہیں، چومتے ہیں نا ہاتھوں کو۔ کیا ہے یہ بھی تبرک ہی ہے۔ جو حاجیوں کے ہاتھ کا بوسہ ہوتا ہے نا، یہ بھی تبرک ہی ہے، برکت لینے کے لیے، یہ کہ یہ ہاتھ وہاں سے ہو کر کے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس اگر کوئی آتا اور آ کے کہتا میں مدینے سے آیا ہوں، تو امام علیہ سنت ان کی قدموں کو بوسہ دیتے اور ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتے تھے، آنکھوں کو، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھ کر کے آیا۔ تو یہ تبرکات ہیں۔